حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی تہذیب کی بنیاد ان کی بت پرستی کے تصورات تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی اتری، اسی میں سب سے پہلے حکم یہی دیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ آپ کو ہر کام اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد معمول ہو گیا کہ آپ ہر کام سے پہلے بسمک اللہ پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو پھر آپ اور مسلمان ہر کام کے آغاز کے لیے نہ صرف اسی کو پڑھنے لگے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اسی کے پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی بار بار تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ کہو، پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو، وضو کرنے لگو، سواری پر سوار ہونے لگو، اترتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ یہی پڑھنے کی ہدایت قرآن اور احادیث میں بار بار آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اس قدر تاکید کیوں کی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی ہدایت نے انسانی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ تصورات نہیں جو اس ہدایت سے پیدا کرنا مقصود ہے، تو یقیناً وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سراسر میری ہمتیں، میری صلاحیتیں اور توانائی کا نتیجہ ہے، اور یہ اسی پر منحصر ہے۔ میرے پاس جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، جو جسمانی توانائی ہے، اور میرے پاس جو وسائل میسر ہیں، میں ان سے کام لے کر ایسا کوئی بھی کام کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایسے آدمی کا تمام تر بھروسہ اپنے وسائل اور اپنے قوت پر ہوتا ہے، پھر اسی سے اس کے ذہن میں یہ تصور بھی پختہ ہو جاتا ہے چونکہ میں اپنے صلاحیتوں اور اپنے وسائل سے تمام کام انجام دیتا ہوں تو مجھے اپنے کاموں کے سلسلے میں کسی کے سامنے جواب نہیں دینا۔ میں کام اچھا کروں گا تو اس کی جزا مجھے ملے گی، اگر کام برا کروں گا تو یہی اس کے نتیجہ میں خود دیکھ لوں گا، یعنی دنیا میں ہی مجھے اس کا نتیجہ مل جائے گا، اور ممکن ہے کہ میں ان کاموں کو نتیجہ خیز ہونے سے پہلے بدل دوں یا اس کے اثرات کو زائل کر دوں۔ اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا رشتہ کسی ایسی ذات سے نہیں جو ہر وقت میری نگرانی کرتی ہو، میری تنہائیاں جس کے سامنے واضح ہو، جو میری نیتوں تک سے واقف ہو، جس نے میرے لیے زندگی کے کچھ اصول یا کچھ تہذیب عطا کی ہو، اور کبھی ایسا دن آئے گا جب وہ ذات میرے ان کاموں سے متعلق مجھ سے سوال کرے گی۔ وہ ایسی ہر سوچ اور ہر تصور سے بالا ہو کر اپنی ذات سے گنبد میں بند رہ کر اپنے مفادات کے حوالے سے ہر کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اب اگر وہ امیر ہے تو اس کی امارت اس کے خواہشات کی تکمیل میں صرف ہوتی ہے، اگر وہ حاکم ہے تو اس کی حکومت دوسروں کے لیے ظلم بن جاتی ہے، اگر وہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کا علم برائی کا خادم بن جاتا ہے، اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس کی غربت صاحب امارت لوگوں کی دشمن بن جاتی ہے، اس کے اندر کجوار بٹا بعض دفعہ نئے نئے جرائم کو جنم دیتا ہے، اور اس کی محرومیاں اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی سوچ کے لوگ کسی بھی حیثیت کے مالک ہو، وہ اپنے ان بگڑے ہوئے تصورات کے باعث انسانیت کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے تمام خطرات سے بچنے کے لیے نہایت حکیمانہ طریقے سے یہ مختصر سا حکم دے کر ایک ایسی تہذیب کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے
جس کے نتیجے میں ایک ایسی عمارت وجود میں آتی ہے جس کے سائے میں انسانیت میٹھی نیند سوتے ہیں اور اقدار انسانیت پلتے پھولتے ہیں۔ جب ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کا آغاز کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ تصورات تازہ ہوتے ہیں کہ تم جن قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر یہ کام کرنے لگے ہو وہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، اس ذات نے عطا کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ تمہیں ہر کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو، تمہارے ہر کام اور ہر عمل کا ایک توشہ تیار ہو رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد تو پیدا نہیں کیا تھا، تمہیں ہر کام اپنے مقصد کی زندگی کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ آج اسی مقصد کے حوالے سے تمہارے ہر کام کا حساب لیا جائے گا۔ یہ تصورات جیسے جیسے اس کے دل و دماغ میں پختہ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی نیت، اس کے اعمال اور اس کے اعمال کے نتائج صالح ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک خیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے جس سے ہر وقت لوگوں کے لیے بلائی ابلتی ہے اور نیکی کی قوتوں کو فروغ ملتا ہے۔ یہ ان تہذیبی تصورات کا اجمالی خاکہ ہے جو اس مختصر سی ہدایت سے وجود میں آتی ہیں اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چلی جاتی ہے۔ ان تصورات کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق بھی ہے بسم اللہ پڑھنے سے جن کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیہ مبارکہ ہمیں اللہ کے اس عظیم احسان کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کا وہ عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو نطق اور گویائی کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر ہمیں یہ نعمت میسر نہ آتی تو قرآن جیسی دولت بھی ہمیں نہ ملتی، کیونکہ قرآن کریم کا تعلق زیادہ تر اسی صلاحیت سے ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الرحمن میں کے آغاز میں اس کا ذکر فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خدا رحمان نے قرآن سکھایا اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی کی تعلیم دی۔ مزید یہ کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے موسیٰ کی ایک خاص پیشگوئی کی تصدیق بھی ہوتی ہے جس کی ضمانت گزشتہ آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں گے وہ اللہ کے نام سے لے کر دیں گے، یعنی اس کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب باب 18 میں یہ الفاظ وارد ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس